السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر استقبال ہے۔ جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دینی، اسلامی، ملی اور تحریکی ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، حالات کا شکار ہیں، ظلم و استبداد کے پہاڑ اس پر توڑے جا رہے ہیں، ہر طرف سے اس پر یلغار ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے۔ ایسے موقعوں سے قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، احادیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، ان کی سیرت پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور مت پڑ جاؤ، تم غم نہ کرو۔ دنیا کی سلطنت، دنیا کی بادشاہت، دنیا کی سربلندی تمہاری ہی مقدر ہے، لیکن شرط ہے، ایک شرط ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ شرط ہے کہ تم ایمان والا بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ مومن اگر بن جاؤ گے، اللہ کے ہدایات پر چلو گے، نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے، حضرات صحابہ، تبع تابعین، سلف صالحین کے طریقوں کو اپناؤ گے، تو یقیناً خود زندگی اتنی روشن اور اتنی خوبصورت بن جائے گی کہ بتائے کہ دنیا کی تمام فاسد طاقتیں، تمام فسطائی اور فاسزم طاقتیں آپ سے خوف کھانے لگے گی، ڈرنے لگے گی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت قلیل مدت میں پوری دنیا میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گارے، باطل طاقتوں سے ٹکرائے۔ فسطائی اور فاسزم طاقتیں اس وقت بھی اپنے شباب پر تھی۔ مکہ سے لے کر مدینہ، مدینہ سے لے کر ایران، روم، بہت سارے ممالک کو حضرات صحابہ نے فتح کیے۔ وہاں جعلی مزاور بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، حالات ان کے مطابق نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، قوت ارادی کو مضبوط کیا، تو پوری دنیا میں قابض ہو گئے۔ اور اللہ کا ضابطہ ہر وقت کے لیے ہے۔ خود قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت میں کوئی رد و بدل تم نہیں پاؤ گے، ان کے طریقوں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ جو مدد حضرات صحابہ کے لیے تھے، یا نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک امت مسلمہ، جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قومیں آئی ہے، ان کے نبیوں نے جو ان کے تعلیم انہیں دیے ہیں، ان تعلیمات کے مطابق وہ عمل کرتے رہے، تو ہمیشہ ان کے ساتھ مدد رہی ہے۔ ہم آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں بھی اگر دین ہے تو 100% ہم کامیاب ہیں۔ باطل اور فسطائی طاقتوں سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت بہرحال ایک دن آئے گی، لیکن موت کے خوف سے ڈر ڈر کے جینا، اپنی ایمانی طاقت کو کمزور کرنا، یہ خود بتلائے کہ شرعی اعتبار سے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے تو ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، بلکہ جس وقت اللہ نے جہاں مقدر رکھی ہے موت، وہیں پہ انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک بار آنی ہے۔ حضرات صحابہ موت کو بھی اپنی کامیابی کا ضامن مانتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع کے اندر بتایا کہ ایک صحابی کو برچھی مارا گیا، انہوں نے کہا کہ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کون سی کامیابی تھی؟ وہ اصل میں آخرت کی کامیابی تھی۔ اس لیے محترم و دوستو، اس وقت جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں ہندوستان سمیت پوری دنیا میں، مسلمانوں کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن ایسے موقع کے اندر ہمیں صبر کرنا اور اللہ سے ڈرنا، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ کیا فرمایا کہ حقیقت در حقیقت یہی ہے، جو شخص اللہ سے ڈرے اور صبر کرے، اللہ نیکوکاروں کو اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں صبر سے اور تقوی سے کام لینا ہے۔ صبر اپنی مصیبتوں پہ کرنا ہے، پریشانیوں پہ کرنا ہے، تقوی کے ذریعے اللہ سے ہمیں مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے، ہمارے پریشانیوں کو ختم کر دے۔
اس لیے محترم دوستو، ایسے مواقع سے ہماری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم ایمانی جذبے کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ ہم قائم رہیں۔ آج ہمارے اندر جو بزدلی آ گئی ہے، جو پریشانی آ گئی ہے، جو حالات آ گئے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں، اس کی بھی رہنمائی حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ آنے والا ہے، غیر قوم تمہیں اپنی طرف اس طرح بلائے گی جس طریقے سے ایک کھانے والا دسترخوان بچھاتا ہے اور لوگوں کو اپنے کھانے کی طرف بلاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح، یا بتائے کہ سیلاب میں آئے ہوئے کوڑا کرکٹ کی طرح تمہاری حیثیت بے حیثیت ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت سماج اور معاشرے میں نہیں ہوگی، اس روئے زمین پر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں سے، مطلب غیروں کے دلوں سے، کفار کی دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دیں گے۔ مسلمانوں کا ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، اس چیز کو بتلایا کہ کفار کے دلوں سے اللہ نکال دیں گے، اس لیے ایمان والے بے حیثیت ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل میں وہن کو بھر دیں گے۔ حضرات صحابہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے بتلائے کہ نفرت اور دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ آج محترم دوستو، ہر شخص کو اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بزدل کیوں ہو گئے ہیں؟ کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس گئی ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ آج ہم موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی محبت نہیں ہے جو ہمارے دلوں میں بسی نہیں ہے۔ آج ہم مال و دولت، جاہ و حشم، عزت و شہرت کے بھوکے ہیں۔ آج ہم عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ تمام اعمال صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ خود حدیث پاک کے اللہ کے نبی نے فرمایا، من لبث ثوب شہرت فی الدنیا، جو شخص شہرت کے لباس دنیا میں پہنے گا، زیب تن کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ذلت کا لباس انہیں پہنائیں گے، ذلت و خارج ہماری مقدر کر دیں گے۔ اس لیے محترم دوستو، یہ دنیا بہت چند دنوں کی ہے۔ یہاں بتلائے کہ ہمیں دنیا میں موت سے بتلائے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، مطلب کہ موت سے ہمیں نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ موت آئے گی ہی، اور دنیا سے محبت کر کے اپنے اعمال صالح کو برباد نہیں کرنا ہے۔ خود ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ یہی چیز ہے محترم دوستو، اگر ہم آخرت کو پکڑتے ہیں تو دنیا کا خسارہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ سوچیں گے صرف آخرت کو لیں اور دنیا کو نہ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا بقدر ضرورت ہمیں کمانا ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں دنیا میں بتلائے کہ اعمال صالح کر کے آخرت میں سرخ روئی ہونے والا بن جائے۔ آج یہی باتیں ہم آپ حضرات سے عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو یہاں خوف و ہراس اسی طریقے سے بتائے کہ ماحول سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ایمانی جذبے اور ایمانی طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ حالات جیسے بھی آئے، حضرات صحابہ کے سامنے بہت برے حالات آئے، لیکن اس کے ایمان متزلزل نہیں ہوئے، وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ آخرکار ایک دن کامیابی ان کی مقدر بنی اور پوری دنیا میں سرخ رو ہوئے۔ آج تک حضرات صحابہ کا نام لینے والا پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے جاہ و حشم، دنیا کی سربلندی اور دنیا کی ہر چیزوں میں اتراتے تھے، اکڑتے تھے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، اسی طریقے ابو جہل ہے، اور اسی طریقے سے کفار مکہ کے دیگر مشرکین کے جو رؤسا اور سردار ہیں، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سادگی، دینداری، اسلامی مسلمانیت، اخلاقیت کے ذریعے سے لوگوں کے نام بلند کرتے ہیں، اور جو شخص اس پر قائم رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی روشن بناتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، دینی ملی تحریکی ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارا سپورٹ کریں۔